70% کہا جاتا ہے دنیا کی آبادی ینگ لوگوں پر مشتمل ہے. تو پھر اب ان کو فیصلے کرنے چاہیے اور عنان اقتدار ہر لحاظ سے ان کے حوالے کر دینی چاہیے. یہ عقل مند صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ نقائص جو 26ویں آئینی ترمیم میں رہ گئے تھے اس کو درست کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے جب ذکر کیا تو انہوں نے ساری 27ویں آئینی ترمیم کی خوبیاں گنوانا شروع کر. اچھا. اور ان کا یہ تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر وہ پبلکلی بھی یہی کہتے ہیں، پبلکلی ان کا فیس الگ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہمارے مسائل تو بڑے کلیئر ہیں. بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے در اندازی نہ ہو. ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، کچھ زیادہ لمبی چوڑی بحث ہی نہیں ہے. ہمیں لکھ کے دے دیں کہ وہاں سے نہیں ہوگا اور پھر اس پر قائم رہیں. ہوگا تو پھر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک بازگشت سنائی دے رہی تھی اور باقاعدہ جو ہے کل اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ بلاول بھٹو کے ٹویٹ جو انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. پہلے حکومتی وزراء یہی بات کرتے رہے کہ نہیں آ رہی. اب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ ایک سٹارٹ ہو گئی ہے. قومی اسمبلی میں بھی اس پہ ڈبیٹ ہوگی اور سینٹ میں بھی ہوگی. اتحادی اور حکومت کس پیج پہ ہیں اور اپوزیشن کا اس میں کیا کردار ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر افغانستان کے معاملے پہ ہمارا بہت کلیئر سٹانس ہے. کل پاکستان کا ڈیلیگیشن دوبارہ جائے گا ٹرکی میں، استنبول میں، اور جو مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے. لیکن کل اسحاق ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی چائے کے کپ کے حوالے سے. انہوں نے کہا ایک جو چائے کا کپ ہم نے افغانستان جا کے پیا تھا نا، وہ بڑا مہنگا پڑا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر خان صاحب، ان کے بغیر تو جو ہے وہ آج کل کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. کل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کر دیا جس میں پھر جو ہے وہ لمبی چوڑی وہی فوج کے اگینسٹ باتیں. اور پھر کل جو ایک امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے، لیکن جو مذاکرات ہیں اگر کسی نے کرنے ہیں تو وہ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود اچکزئی، ان لوگوں سے وہ مذاکرات کریں. یعنی جو ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں ان پہ بھی شاید خان صاحب کو اتنا ٹرسٹ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات نہ کریں. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں زہران ممدانی کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ بڑے ینگ میئر منتخب ہو گئے ہیں. اس سے پہلے لندن میں تھا کہ ایک مسلمان میئر جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے یہ؟ دیکھیے، یہ تمام آڈز کو بیٹ کر کے زہران ممدانی منتخب ہوئے ہیں. نیو یارک کے اندر جہاں کہا جاتا ہے کہ جوز کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہاں پر اسلام و فوبیا کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے، وہاں پر ایک مسلمان میئر کا منتخب ہونا اور اس قوت کے ساتھ ہونا کہ وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا، وہ ٹرینڈ بن گیا. صرف میئر نہیں منتخب ہوا، وہ ٹرینڈ بن گیا. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے. اس میں جو خاص چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ دنیا کے 3 بڑے لیڈروں نے زہران ممدانی کی مخالفت کی ہے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی واضح طور پہ مخالفت کی ہے، ایلون مسک نے اس کی مخالفت کی ہے اور باراک اوباما نے اس کی مخالفت کی ہے. اب امریکہ میں اس سے بڑے لیڈر کوئی بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ از ایلن مسک. اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص منتخب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اصل پر قائم رہتا ہے، وہ ٹرین میں اپنے ہاتھ سے چاول کھاتا ہے اور اسے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، جو مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا. اور اب میری اس کیمپین کا مقصد کسی کے خلاف نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو مائنورٹیز میں سے ہیں، جو بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم اندھیروں سے روشنی میں لائیں گے. روٹی کپڑا مکان جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا وہی ان کا نعرہ ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا چینج ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. دنیا کی ہسٹری میں تو ہے ہی ہے، امریکہ کی ہسٹری میں بھی یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ہمارے بھی جتنے ینگ سیاستدان ہیں ان کو سیکھنا چاہیے ان سے. جی، مثلا اس نے نا جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلا ہے، سمپل طریقے سے چیزوں کو سمجھایا ہے. مینگو لسی کے 5 گلاس رکھ کے اس نے سمجھایا جی کہ اس کے ووٹ ادھر ہوں گے، اس کے ووٹ ادھر ہوں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. بیسک سی دنیا میں کمیونیکیشن کا بنیادی طور پر 2 اصول ہیں، سمپل اینڈ ایزی، اور اس نے اس کے اوپر کام کیا. کوئی زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کیا. لوگوں کے دلوں میں جو باتیں تھیں وہ ان کے چہروں پر لے آیا. اس نے خود وہ باتیں کہنا شروع کر دی اور اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا. اور ینگ آدمی ہے اور یہ ٹرینڈ اب ساری دنیا میں آئے گا، آنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا
میں اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 25-30 سال سے نیچے کے لوگ ہیں. 70% کہا جاتا ہے دنیا کی آبادی ینگ لوگوں پر مشتمل ہے. تو پھر اب ان کو فیصلے کرنے چاہیے اور عنان اقتدار ہر لحاظ سے ان کے حوالے کر دینی چاہیے. یہ عقل مندی ہوگی، اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال میں وہ آپ سے چھین بھی سکتے ہیں. پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبولیت سے زیادہ مقبولیت جو ہے وہ. یس بالکل صحیح ہے. قبولیت تو ان کی نہیں ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لیکن مقبولیت نے قبولیت کو ہرا دیا. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب اب دوسری طرف جو ہے ہم نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے جب سے بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے بعد سے ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی، ہم نے اس میں دیکھا کہ NFC کے حوالے سے جو مین امینڈمنٹس، کل بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ امینڈمنٹ ہوں گی، ختم نہیں کیا جائے گا اس چیز کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب 26ویں ترمیم کے حوالے سے تو بلاول صاحب نے مولانا صاحب کو منا لیا تھا، اب مان جائیں گے مولانا صاحب؟ اچھا، تھوڑا سا 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے. اچھا، 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا اس کا کسی حد تک ڈرافٹ جو ہے وہ میثاق جمہوریت جو نواز شریف اور محترمہ بے نظیر نے کیا تھا اس حوالے سے اس ڈرافٹ میں کچھ چیزیں ہیں. تو یہ سیاسی، آج سے 19 سال پہلے سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک آئینی کورٹ ہونی چاہیے، وفاق کا یہ رول ہونا چاہیے. تو یہ ان کی ڈریم تھی اور یہ اس ڈریم کو اب ریالٹی میں تبدیل ہونا چاہیے. 19 ایئرز گزر گئے ہیں. صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے خرم دستگیر صاحب سے بات کی، سابق وزیر دفاع، سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر پیٹرولیم بھی ہے، پاکستان کے سفارتکاری کے مشن پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا. تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ لوگ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے. یہ بالکل نہیں ہو رہا. صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ نقائص جو 26ویں آئینی ترمیم میں رہ گئے تھے اس کو درست کیا جا رہا ہے. جیسے ایجوکیشن کا مسئلہ بہت اہم ہے. اچھا، ہمیں اپنے بچوں کو، ینگر جنریشن کو ایک درست بات سکھانی ہے، پاکستان سے محبت سکھانی ہے. بالکل ایسا ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ ہم نے دہشت گردی سے بڑی جنگ لڑی ہے. ہم نے انہیں امن کی تلقین کرنی ہے. ہم نے انہیں درست مذہب کی تلقین کرنی ہے، سبق پڑھانا ہے. مذہب کی انٹرپریٹیشن مثلا وہ بھی ہے نا جو افغانستان والے کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اس میں کوئی صوبائیت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی علاقے نہیں ہونے چاہیے، یونینیمس ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پاپولیشن، یہ وفاق کی سطح پر ڈسکس ہونا چاہیے. خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے جو چیزیں بھی ہیں، جو پالیسی اسٹریٹجی بنے گی وہ وفاق میں بننی چاہیے، سینٹرلائزڈ ہونی چاہیے. انیشلی آئیڈیا یہ تھا کہ ہم چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کریں گے. ابھی بھی ڈی سینٹرلائز ہیں. صوبوں سے پیسے کوئی نہیں لے رہا. اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ صوبوں سے واپس پیسے لے لیں گے، ایسا کوئی نہیں لے رہا. لیکن کچھ چیزیں جو اس میں غلط ہو گئی تھیں، جو اس میں بہتری ممکن ہے، وہ درست کی جا رہی ہیں. عمار صاحب، جیسے آپ نے صوبوں کی بات کی اور آپ پاپولیشن کے حوالے سے بات کریں، ہم نے دیکھا کہ پنجاب جو ہے وہ پاپولیشن کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب والے بھی اس چیز پہ مان جائیں گے؟ کیونکہ ترقیاتی کام تو وہاں پہ بھی بہت ہو رہے ہیں. اچھا، مان جانا نہ ماننا اس پہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. ابھی پتہ چلا ہے کہ تمام جماعتوں سے مشورہ کیا جائے گا، اور ان جماعتوں سے مشورہ جن سے کیا جائے گا اس میں آپ کے لیے خبر ہے کہ PTI بھی شامل ہے. اچھا، تو ساری سیاسی جماعتوں سے بات کیا جائے گا. یہ ترمیم جمعے کے دن سینٹ میں پیش کی جائے گی. اچھا، پہلے سینٹ؟ ہاں، بقول خرم دستگیر خان صاحب کہ پہلے سینٹ میں اس لیے پیش کی جائے گی، سینٹ میں نمبر تھوڑے سے مسئلہ ہیں. 61 ووٹ ہیں، 64 چاہیے، 3 آزاد سینیٹروں کو ساتھ میں لانا پڑے گا، تو وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ شاید حکومت نے کوئی اپوزیشن کے کچھ ایسے لوگ ہیں ان سے رابطے بھی کیے ہیں، ایسا ہے؟ میرا نہیں خیال اپوزیشن کے لوگوں کی ضرورت ہے. اس میں جو 3 لوگ ہیں اس میں سینیٹر انوار الحق صاحب ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں، ایک واڈا صاحب ہیں، ایک اور ہے جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ 3 لوگ ہیں اور یہ ووٹ مل جائیں گے تو سینٹ سے پاس ہو جائے گی. ونس اٹ از اپرووڈ فرام سینٹ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اسمبلی میں تو آپ کی اکثریت ہے تو پھر تو بہت آسانی سے ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو عمار صاحب، پھر جو اس ترمیم کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں 27ویں ترمیم کے اندر، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف والے جو بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس چیز کو، وہ مان جائیں گے؟ ان کے لیے اتنا ایزی ہوگا حکومت کے لیے ان کو منانا؟ ماننا یا نہ ماننا ان کے اپنے اختیار میں ہے. لیکن میری آج کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، بڑے امپورٹنٹ تحریک انصاف کے لیڈر، اور
وہ انہوں نے میرے سے جب گفتگو کا آغاز کیا، یہ آف دا ریکارڈ تھی، اسی وجہ سے میں ان کا نام نہیں بتا رہا، میرے دفتر آئے تھے تو انہوں نے جب ذکر کیا تو انہوں نے ساری 27ویں آئینی ترمیم کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیا. اچھا. اور ان کا یہ تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر وہ پبلکلی بھی یہی کہتے ہیں، پبلکلی ان کا فیس الگ ہے، اور قانون پرائیویٹلی آف دا کیمرہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، تو پھر تو معاملات بڑے ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے یوں لگتا ہے کچھ سین لوگ ہیں، کچھ سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس ترمیم کی ضرور حمایت کریں گے، کرنی چاہیے. دیکھیے یہ کسی ایک شخص کا ایجنڈا تھوڑی ہے، پاکستان کے لیے اس میں جو ایک بہت اچھی بات ہے وہ آئینی عدالت والی ہے. آئینی عدالت دیکھیں، یہ میثاق جمہوریت کا حصہ تھی. نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا 19 سال پہلے کہ ایک آئینی عدالت. ہمارے ہاں جو سپریم کورٹ کی زیادہ تر کارروائی رہی ہے ماضی میں ہم دیکھیں تو وہ کیا ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب سیاسی مقدمات لڑے جا رہے ہوتے ہیں. ایک پینڈنسی پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے جو مقدمات ہیں، جرائم کے ہیں، قتل کے ہیں، پراپرٹی کے ہیں، لوگوں کی روزمرہ زندگی کے، ان کی طرف توجہ نہیں رہتی. ہم نے وہ چیف جسٹس بھی دیکھے ہیں جو صرف چینلوں پہ ٹکر چلوانے کے ماہر تھے، فیصلے کوئی نہیں کرتے تھے. تو اس کے لیے یہ ڈویژن بہت ضرورت ہے. ایک عدالت ہو جو بنیادی طور پر لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرے، اور ایک عدالت وہ ہو جو آئینی عدالت ہو. اچھا عمار صاحب، آئینی عدالت کا کہا جا رہا ہے کہ بنائی جائے گی، لیکن اس پہ ایک اور ڈیبیٹ بھی یہ ہو رہی ہے کہ شاید کوئی ایسے جج لے کے آئیں جن کی ریٹائرمنٹ نزدیک ہے، تو ان کو آئینی عدالت کا سربراہ کہا جا رہا ہے کہ بنایا جائے گا. پھر کچھ ریٹائرڈ ججز کی بھی بات ہو رہی ہے، شاید قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا اس حکومت میں، انہوں نے بڑا فیسیلیٹیٹ بھی کیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے. یہ صرف یوٹیوبرز کے لیے ویو حاصل کرنے کا طریقہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ قاضی صاحب کو اگر آپ جانتے ہیں تو وہ کبھی بھی اس طرح کی پوسٹ میں دلچسپی نہیں رکھیں گے. یہ الگ بات ہے حکومت آفر کرے نہ کرے، اس کی بھی مجھے کوئی علم نہیں ہے. لیکن اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کو جانتے ہیں، وہ اس طرح کی آفر ایکسیپٹ نہیں کرے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو آفر دی جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے. چلیں دیکھتے ہیں ہمارے صاحب، کچھ دن میں ترمیم جو ہے وہ آ جائے گی. اب ذرا افغانستان کا ذکر کر لیں. ہم نے دیکھا ہمارے صاحب کل جو ہے وہ استنبول جا رہا ہے دوبارہ سے ڈیلیگیشن، اور جو ہمارے جہاں پہ مذاکرات رک گئے تھے اب اس کے اوپر دوبارہ سے ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی. کل اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا اسمبلی میں کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا جی کہ جو ایک چائے کا کپ ہم نے افغانستان میں پیا تھا وہ ہمیں ایک تو 12 سال پیچھے لے کے چلا گیا اور ہمیں بہت مہنگا پڑا. ہمارے صاحب ایسا کیوں ابھی اس ٹائم پہ ان کو یہ بیان دینا کیوں پڑ رہا ہے؟ کیا لیکن 9/11 کے بعد دنیا تبدیل ہو گئی تھی. امریکن پالیسی چینج ہو گئی تھی، دنیا کے تمام زیادہ تر ممالک کی فورن پالیسی چینج ہو گئی تھی. یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ جو آج مجاہدین طالبان جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ کسی زمانے میں امریکہ کے لیے مجاہدین رہا کرتے تھے، اور ان کو روس کو شکست دینے کے لیے استعمال کیا گیا. اس حوالے سے ان کی پرورش کی گئی. لیکن پھر یہ خود رو پودے، پھر اس میں بہت سے لوگ شامل ہو گئے، اتنے تناور ہو گئے کہ پھر اب وہ زہریلے پودے بن گئے، اور پھر ان کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوا. 9/11 بہت بڑا انسیڈنٹ تھا جس نے دنیا کی آنکھیں کھول دی. پاکستان میں بھی ہم نے اپنی فورن پالیسی چینج کر دی تھی امیڈیٹلی، اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم انلائٹن ماڈریشن کی بات کرتے تھے، اور وہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی. اچھا اس کے بعد ہم تبدیل ہو گئے، ہم بھی، اور تبدیل ہو کے ہم اس کے مطابق کام کرنے لگے. لیکن درمیان میں یہ جس انسیڈنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، عمران خان، جنرل فیض حمید وغیرہ، انہوں نے جو ساری دنیا کی پالیسی تھی، جس طرح وہ ان لوگوں کو ظالم جابر کہہ رہے تھے، اور جو وہ دہشت گردوں کی شکل اختیار کر گئے تھے، جن کی معیشت ہی دہشت گردی رہ گئی ہے، ان کو واپس لانے کی، ان سے مذاکرات کرنے کی بات شروع کر دیجیے. یہ دنیا کے اس سیٹ اپ میں، اس ماحول میں یہ بات فٹ ان نہیں ہو رہی تھی، اور اس کا نقصان، اور یہ اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش کی، اور اس کا نقصان پاکستان ابھی تک بھگت رہا ہے. وہ 30,000 لوگ تھے یا 40,000 لوگ تھے، پھر ان کو دفتر کھولنے کی یہاں پر اجازت دی گئی، تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. اسحاق ڈار صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ ہمارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس دور میں جو چائے پینے وہاں پہ افغانستان میں گئے تھے، انہوں نے طالبان کو جو ہے وہ ان کی ایک پکچر کو مظلوم پورٹرے کیا سب کے سامنے. اس وقت انہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ، مجھے جہاں تک اطلاع ہے اور اس بارے میں بہت حتمی بات نہیں کر سکتا، وہ بغیر کسی کو
بتائیں لیکن چلے گئے ان کو کسی نے روکا نہیں عمار صاحب؟ کون روک سکتا ہے جس طرح کے کوئی مشورہ دے دیتا، خان صاحب خود مشورہ دے دیتے. نہیں، وہ خان صاحب انہیں نہیں مشورہ دیتے تھے، وہ خان صاحب کو مشورے دیتے تھے. لیکن اب افغانستان میں نا ابھی ڈی جی ایس پی آر نے بھی کچھ باتیں کی کہ افغانستان کے حوالے سے ہمارے مسائل تو بڑے کلیئر ہیں. بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے در اندازی نہ ہو. ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، کچھ زیادہ لمبی چوڑی بحث ہی نہیں ہے. ہمیں لکھ کے دے دیں کہ وہاں سے نہیں ہوگا اور پھر اس پر قائم رہیں. ہوگا تو پھر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اتنی سی ڈبیٹ ہے. مذاکرات ایک دفعہ پھر شروع ہو رہے ہیں. جنگ بندی ہوئی بھی ہے، کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے. مذاکرات کے نتیجے میں بہتر ہے. تجارت بھی رکی ہوئی ہے. ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بے انتہا نقصان ہو رہا ہے. ان کے پاس تو کوئی اور بیچنے کے لیے جگہ نہیں ہے نا. ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال اب ہو گئی ہے. ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ اچھا نکلے گا. لیکن مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اگر یہ وفد اسٹرانگ نہ بھیجا، پھر ایک کمزور سا وفد بھیج دیا، اور یہ وفد اگر نمائندگی کر رہا ہے کہ آپ ایک کمزور حکومت کی، اور ساتھ ساتھ یہ وفد یہ چاہ رہا ہے کہ اس حکومت افغان حکومت سے ہم بات کر لیں جو کہ کمزور حکومت ہے، اس کا کنٹرول نہیں ہے، اس کا کنٹرول نہیں ہے سارے علاقوں میں، اس کی بات بھی سارے گروپس نہیں مانتے. تو کیا اس سے مذاکرات کرنا درست ہے؟ کنٹرول تو پھر ہمارے صاحب انڈیا سے ہے ان کا. نہیں، وہ اور کنٹرول ہے، وہ کچھ گروپس ہیں جن کی پشت پناہی کر رہی ہے. مجھے کچھ لوگ تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ جب تک، اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی یہ بات کی، جب تک نمائندہ حکومت نہیں ہوگی معاملات حل نہیں ہوگی. دیکھیں نا، ایک حکومت ہو جو کنٹرول کر سکے. بالکل ایسا ایک حکومت ہے جس کا کنٹرول ہی نہیں ہے، تو پھر وہ معاملات کو صحیح ہو یا غلط ہو ان کو تو کوئی الزام نہیں دے سکتا. تو اب توقع یہ رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کا ایک اگلا دور آیا ہے. پاکستان مجھے 100% یقین ہے کہ اپنے نقاط پر قائم رہے گا، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ قائم رہے گا. دیکھیے اس طرف سے کیا آفر ہوتی ہے، کیا صورتحال بہتر ہوتی ہے یا پھر کسی معاملے میں ضد کی جاتی ہے. لیٹس سی کہ کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. اب دوسری طرف جو ہے وہ کل اڈیالہ سے ایک دوبارہ پیغام آ جاتا ہے عمار صاحب. عمران خان صاحب کی بہن ہی دیتی ہیں. پہلے تو ٹویٹ بڑا ایسا آتا ہے کہ وہی جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ٹویٹ آ جائے گا، عاصم منیر یہ ہیں، عاصم منیر وہ ہیں، بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جی کہ اگر مذاکرات ہم نے کسی سے نہیں کرنے، اور اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ راجہ علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی سے. ہمارے صاحب پھر یہ جو ابھی ایک جیسے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی والا جو گروپ تھا وہ ایکٹیو ہوا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ بن رہا ہے؟ ایسا کوشش کر رہے ہیں بہت سے لوگ تحریک انصاف کے اندر عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عمران خان اپنے چمن کو خود اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اچانک وہ کس کے ایما پر، کس کے کہنے پر، کس کے انفلوئنس میں آ کر سارا کھیل بگاڑ دیتے ہیں. پھر وہی رٹ شروع کر دیتے ہیں فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، اور اس طرح کی باتیں شروع کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد ان کی رہائی مزید ناممکن نظر آتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی، اور کچھ اب لوگوں سے سیریسلی مذاکرات کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو لوپ میں رکھنا چاہیے. وہ کسی سیاسی جماعت سے تو ہاتھ نہیں ملاتے، انہیں تو صرف گالی دیتے ہیں. خواہش ان کی یہ ہے اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرے. اسٹیبلشمنٹ کی اس سٹیج پر عمران خان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ان سے راجہ علامہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی سے بات کر لیں گے اگر وہ بات کریں. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ میں نے اب بہت سارے کام جو ہے نا ماضی میں جن میں مداخلت ہوتی تھی اب سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کا بڑا اعتماد کا رشتہ ہے. تو اب اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ شہباز شریف کریں گے، کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہوں گے. پھر تحریک انصاف اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عمار صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ربر بینڈ ہے جو کہ وہ بس اب کھنچتا جا رہا ہے اور وہ عنقریب ٹوٹنے والا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہم دیکھیں گے، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اگر تحریک انصاف اس کو پازیٹیو کھیلے، اس میں اچھے طریقے سے اس کے جو چیزیں اچھی ہیں ان کے حق میں ووٹ کرے، جو چیزیں پسند نہیں ہیں اس پہ آواز بھی بلند کرے، ڈیبیٹ کرے، سیریس ڈیبیٹ کرے، تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں، لوگوں کی فلاح میں. لیکن اگر اس آئینی ترمیم کے بعد بھی اسی طرح کے ٹویٹ آنے ہیں، گالیاں دینی ہیں، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ ربڑ بینڈ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. تو آخری حد ہوگی. تو اس ترمیم کے حوالے سے خان صاحب سے تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے ہمارے صاحب؟ میں نے خرم دستگیر صاحب نے بھی بتایا کہ تحریک انصاف سے
مشاورت ضرور ہوگی. یہ ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا خان صاحب اس میں ہوں گے، لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے کابینہ نہیں اناؤنس کرتے، تو یہ تو آئینی ترمیم ہے، تو میرے خیال میں ان سے بھی بات ہوگی کسی واسطے سے. ٹھیک ہے عمار صاحب، دیکھتے ہیں کہ اب ترمیم آتی ہے، اور آج جو ہے وہ فیصل واڈا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں. ان کی 5 بجے ملاقات ہونی ہے، اور ملاقات میں دیکھتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب مناتے ہیں مولانا کو یا نہیں منا سکتے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.